سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کے 1,27,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے رواں ماہ کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو محرم الحرام کے دوران امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار انور اقبال بلوچ کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان مالدیپ کو 39 کے مقابلے میں 49 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نئے مالی سال کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کے پہلی بار 1,27,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نیا مالی سال ایک اچھی خبر اور معاشی میدان میں ایک اہم پیش رفت سے شروع ہوا ہے جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس کا اپنی بلند ترین سطح پر پہنچنا اس امر کا مظہر ہے کہ ملک کی معیشت اور حکومتی پالیسیوں پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے مالی سال میں حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت میں انتہائی مثبت رجحان دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ نیا مالی سال ملکی معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاروباری طبقے اور سرمایہ کاروں کے مشکور ہیں جو ملکی ترقی خوشحالی میں حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک میں بہترین کاروباری ماحول کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار بھی کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کی بدولت ملک کی صنعت، سیاحت اور نجکاری کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ چینی کارساز کمپنی بلڈ یور ڈریمز نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے مقامی کمپنیوں سے اشتراک عمل کیا ہے۔ SIFC کے تحت صنعتی منظوری کا وقت 35% کم کر کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی اسٹارٹ اپ بک می کو سعودی عرب تک وسعت دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں 44 گیسٹ ہاؤسز کی بحالی سے گرین ٹورازم کے تحت 4,000 ملازمتیں میسر آئی ہیں۔ سندھ میں کنجھر جھیل اور گورکھ ہلز جیسے مقامات پر نجی شراکت داری سے سیاحتی ترقی کی نئی مثالیں قائم ہوئی ہیں۔ GCC سمیت 126 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت سے سیاحت و سرمایہ کاری کے فروغ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ادھر PIA کی نجکاری میں 7 بین الاقوامی کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے، جبکہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کی تیاری بھی جاری ہے۔ پاکستان نے رواں ماہ کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم نے صدارت ایسے وقت میں سنبھالی جب دنیا بڑھتے ہوئے تنازعات اور انسانی بحرانوں میں گھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کو مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل پر مبنی مؤثر لاہ عمل کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان جامع، متوازن اور عملی اقدامات کے لیے اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کثیر الجہتی لاہ عمل کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی برقرار رکھنے سمیت تنازعات کے پرامن حل اور اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان تعاون کے حوالے سے رواں ماہ اعلیٰ سطح کے 2 اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ ادھر دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان بات چیت اور سفارتکاری کی مسلسل حمایت کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جولائی کے لیے سلامتی کونسل کی سرگرمیوں کے پروگرام کی تیاری میں شفاف، متوازن اور مشاورتی حکمت عملی اپنائی ہے۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران وفاقی دارالحکومت میں گھناؤنے جرائم میں 59% کمی واقع ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد میں انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس دہشت گردی سے لے کر امن و امان کے امور انتہائی پیشہ وارانہ طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ کارپوریٹ ایگزیکٹو، مصنف اور ٹرینر فہیم سردار کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے صوبہ ازمیر میں جنگل میں پھیلنے والی تباہ کن آگ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور آگ پر تیزی سے قابو پانے اور جان و مال کے کم سے کم نقصان کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برادر ملک ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل سے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشرق وسطی بشمول مسئلہ فلسطین پر بریفنگ کے دوران بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسرائیل غزہ اور مغربی کنارے میں تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی بلا تاخیر قائم کی جائے اور انسانی امداد پر عائد تمام پابندیاں مکمل طور پر ختم کی جائیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو محرم الحرام کے دوران امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں اس ماہ کے دوران ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ ادھر ایک خصوصی سیل سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والے مواد کی روک تھام کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ بلوچستان حکومت نے ترقیاتی فنڈز کی مد میں 50 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ فنڈز بغیر کسی تاخیر کے صحت، آبپاشی، سڑکوں اور توانائی کے شعبوں میں منصوبوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے فنڈز کی فوری تقسیم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لکی مروت کے علاقے تاجہ زئی میں آج نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 ٹریفک پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کنٹرول روم کے مطابق مجرموں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے لکی مروت میں ٹریفک پولیس اہلکاروں پر نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے متعلقہ حکام سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے موسم برسات کے دوران ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ادارے کے انتباہ کے مطابق دریاؤں، ندی نالوں یا تفریحی مقامات پر نہانا یا تیراکی کرنا سختی سے منع ہے، جبکہ لائف جیکٹس کے بغیر دریاؤں کو عبور کرنے اور کشتیوں پر اضافی بوجھ ڈالنے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہے۔ ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار انور اقبال بلوچ کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 25 دسمبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 1976 میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ انور اقبال نے پاکستانی ڈرامہ سیریز شمع سے شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں نسیم حجازی کے ناول پر مبنی ڈرامہ آخری چٹان میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انور اقبال بلوچ 2021 میں آج ہی کے روز طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان اپنے آخری گروپ میچ میں مالدیپ کو 39 کے مقابلے میں 49 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ پاکستانی ٹیم کی مسلسل 5ویں جیت ہے۔ جمعرات کو چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 34، پشاور 36، کوئٹہ 31، گلگت 37، مری 22، مظفر آباد 36، سری نگر 30، جموں 31 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کے 1,27,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے رواں ماہ کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو محرم الحرام کے دوران امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔